کہ آپ بشرا بی بی کو خوش کر لیں، بشرا بی بی کو ناراض کیا تو آپ کیبنٹ سے باہر، بشرا بی بی کو خوش نہ کیا تو آپ کی دوستی پچھلے 30 سال کی ختم، بشرا بی بی کو خوش نہیں کیا تو وزارت اعلیٰ سے فارغ، بشرا بی بی کو خوش نہیں کیا تو آپ یہاں ایم پی اور ایم اے نہیں رہ سکیں گے، آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ 2017 سے لے کے اور 2018 جنوری میں جب انہوں نے اپنے گھریلو زندگی کا آغاز کیا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ، تو پھر کیا کیا گل کھلائے، کرپشن کی بھرمار ہوئی تو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی نے جب کہا کہ بھی آپ کے تو اپنے گھر سے کرپشن شروع ہو گئی ہے، جو آج چیف آف آرمی سٹاف ہے اس کو ڈی جی آئی تھے، تو پھر اس بنیاد کے اوپر آپ اندازہ لگائیں، مطلب جادو کی بنیاد کے اوپر، کالے جادو کی بنیاد کے اوپر، کالے جادو کرنے والوں کی بنیاد کے اوپر اس وقت ملک کے ایٹمی قوت رکھنے والے ملک کے ڈی جی آئی ایس آئی کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے ان کے گھر کی جو کرپشن تھی وہ بانی پی ٹی آئی کے سامنے رکھ دی گئی۔ محنت تھی کہ میں کسی طرح پاکستان کی جو اقتدار ہے اس پہ قابض ہو جاؤں، جس سے مرضی ساز باز کر کے ہو جاؤں، بے شک ملک دشمن ہو، جو مرضی فنڈنگ دے رہا ہو، وہ اسرائیل سے فنڈنگ آ رہی ہو، ہندوستان سے آ رہی، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، کیونکہ میں نے شوکت خانم کو سامنے رکھا ہے اور پھر اس کے بعد میں نے فنڈنگ کے حوالے سے بات کرنا شروع کر دی۔ تو پاکستانیوں، خاص طور سے بانی پی ٹی آئی کے فالوورز آج اس آرٹیکل کو بار بار پڑھیں۔ ایک تو جو شخصیت کے بارے میں جیسے میں نے کہا کہ مایوسی کے گڑھے میں تھے، 2010 میں کیا حیثیت تھی، 2002 کی اسمبلی میں بھی تھا، بانی پی ٹی آئی بھی تھا، ایک نشست جنرل مشرف سے بھیک مانگ کر لی گئی تھی کہ مجھے ایک نشست تو دے دیں، کیونکہ میں نے تو آپ کے ریفرینڈم کی بھی حمایت کی۔ اس کے بارے میں کیا لکھتا ہے؟ اس کے بارے میں دی اکانومسٹ میں لکھا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو شارٹ ٹیمپر ہے، جو فیصلہ کرنے میں جلدی کرتا ہے، جو دوستوں کا دوست نہیں ہے، جسے سوچنے اور سمجھنے کی کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے، اور پھر اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کرکٹر سے لے کر روحانی شخصیت تک اور پلے بوائے سے لے کر اس ملک کے آئینی اقتدار تک وہ کیسا کیسا رہا۔ اب اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کہتے ہیں نا جب آپ کسی کو پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے دوست کتنے پرانے ہیں، اس کے ساتھ رہنے والا کتنا پرانا ہے، اس کا ڈرائیور کتنا پرانا ہے، اس کا اکاؤنٹنٹ کتنا پرانا ہے، لیکن جب آپ بانی پی ٹی آئی کی شخصیت کی طرف دیکھتے ہیں تو وہی عکاسی ہوتی ہے جو اس آرٹیکل کے اندر موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ اپنے دور اقتدار میں وہ کسی چیز کو پائے تکمیل تک، جو اپنا ایجنڈا تھا اس کو پائے تکمیل تک نہ پہنچا سکے، اور پھر اسی طریقے سے ان کی جو ذاتی زندگی ہے اس کے اوپر اندر جو عطا اور چڑھاؤ آتا رہا، اور آخر کار انہیں بھی ایک جیلی پیرنی مل گئی اور ایک ایسی خاتون میسر آ گئی جو پہلے تو روحانی پیشوا بنی، اور خدا کے لیے کبھی دنیا کے اندر اور خاص طور پہ اس بر صغیر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی روحانی پیشوا کے گھر میں نقب زنی کی جائے۔ یہ واحد مرید تھا جو روحانی پیشوا کے نزدیک گیا، اور کیونکہ مایوسی میں گھرا ہوا تھا، جیسے بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ سنیاسی بابا کے پاس جاتے ہیں مایوسی میں گھرے ہوئے، اسی طریقے سے بانی پی ٹی آئی بھی اس مایوسی سے نکلنے کے لیے کسی نے بتایا کہ فلاں پیرنی کے پاس چلے جائیں، اور پھر اس پیرنی نے، آپ کو معلوم ہوگا کہ 2017 سے لے کے اور 2018 جنوری میں جب انہوں نے اپنے گھریلو زندگی کا آغاز کیا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ، تو پھر کیا کیا گل کھلائے۔ ان گل کھلانے کی صورت کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئینی فیصلوں سے لے کر کیبنٹ بنانے سے لے کر کیا کیا وہاں پر کام ایسے نہیں کیے گئے، ایسی خرافات نہیں کی گئی جس سے شاید آج کل کا پڑھا لکھا تو دور کی بات ہے، جس شخص نے الف ب ت بھی نہیں پڑھا وہ بھی توبہ استغفار کر رہا تھا۔ آج جن ڈرائیورز کے منہ سے، وہاں کے کیئر ٹیکر کے منہ سے، بنی گالا کے جو اور پرائم منسٹر ہاؤس کے کیئر ٹیکرز کے منہ سے جو باتیں نکل رہی ہیں اور جو ہم سنا کرتے تھے، وہی آج دی اکانومسٹ میں لکھ دیا گیا ہے، پوری دنیا کو بتا دیا گیا ہے کہ کتنا خطرناک وقت گزرا ہے پاکستان کے اوپر، کہ کس کے ہاتھ میں تھا اقتدار، جو جادوگر حکومت کے اندر جادوگرنی کے ہاتھ میں تھا۔ اور وہ جادوگرنی کیا کیا کرتی تھی، ذرا سنتے جائیں کہ آج آپ نے 5 بجے سے پہلے پی ایم ہاؤس سے نکل جانا ہے، 12 بجے کے بعد پی ایم ہاؤس میں آنا ہے دوپہر کو،
آپ نے فلاں سے ملنا ہے، فلاں سے نہیں ملنا، فلاں کیبنٹ میں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا. جتنے درینہ دوست تھے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی گئی. پھر کیا ہوا؟ کبھی کسی جانور کا سر جلا ہوا مل رہا ہے، کبھی کیا کسی کی کھوپڑی مل رہی ہے، اور مرچیں وہاں سے پتہ نہیں دنیا کی کوئی خرافات جن کا تو مجھے علم بھی نہیں ہے اور میں علم میں جانا بھی نہیں چاہتا، وہ ساری خرافات وہاں پہ کیے جاتے رہے. اور اس کے ساتھ ٹرانسفر، پوسٹنگز سب ایک جادوگرنی کے ہاتھ میں آ گئیں. اور کون تھا اس ملک کا حکمران؟ کون تھا اس ملک کا حکمران تھا جو ملک جو ہے ایٹمی قوت رکھتا تھا. اس کے ہاتھ میں وہ جادوگرنی آئی اور اس نے آ کر اس ملک کے تمام آئینی فیصلے کرنے شروع کیے. کیبنٹ کے کرپشن کی انتہا کی، اور اس کرپشن کی انتہا کو آج یہاں پہ اکنالج کر دیا گیا اس آرٹیکل کے اندر. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ بن گیا جی میرے ساتھ اگر شادی ہو جاتی ہے تو آپ وزیر اعظم بن جائیں گے. آپ وزیر اعظم بن گئے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ کسی کے پاس جعلی پیر کے پاس جائیں تو وہ تو کہہ دے گا، تکا لگ جائے گا اس کا، اور اس تکے کی صورت میں سارے لوگ جو ہیں وہ محلے والے جو ہیں وہ ادھر ہی بھاگ رہے ہوتے ہیں. میں اس کی زیادہ وضاحت نہیں کرتا. اور اس تکے کی بنیاد کے اوپر تمام تر قبضہ جو ہے اس خاتون کا ہو گیا جو جادو کے اوپر، کالے جادو کے اوپر یقین رکھتی تھی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے تمام جتنے اس ملک کے نزدیک ترین ہمسایہ ممالک تھے ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات کو خراب کر دیا گیا. ان کو چھوڑ دیں، سعودی عرب ہم سے دور ہو گیا، چائنا ہم سے دور ہو گیا، آپ یورپ کی بات، آپ ایران کی بات کریں، سب کی باتیں، کیونکہ پیچھے کہنے والا کوئی اور ہوتا تھا. کرنے والے موصوف تھے بانی پی ٹی آئی، پیچھے سے کہنے والی وہ خاتون تھی جو اس روحانیت کے اوپر یقین رکھتی تھی. میں روحانیت کی بات، روحانیت تو چیز ہی کچھ اور ہے. اس جعلی پیرنی والا کردار ادا کر رہی تھی جو لوگوں کو دھوکہ دینے والی تھی، جو لوگوں سے دھوکہ دے کر پیسہ کمانے والی مشین تھی. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس ملک کے اندر جب کرپشن کی بھرمار ہوئی تو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی نے جب کہا کہ بھی آپ کے تو اپنے گھر سے کرپشن شروع ہو گئی ہے، جو آج چیف آف آرمی سٹاف ہیں اس کو ڈی جی آئی تھے. تو پھر اس بنیاد کے اوپر آپ اندازہ لگائیں، مطلب جادو کی بنیاد کے اوپر، کالے جادو کی بنیاد کے اوپر، کالے جادو کرنے والوں کی بنیاد کے اوپر اس وقت ملک کے ایٹمی قوت رکھنے والے ملک کے ڈی جی آئی ایس آئی کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ کہ انہوں نے ان کے گھر کی جو کرپشن تھی وہ بانی پی ٹی آئی کے سامنے رکھ دی گئی. تو یہ ایسے مذاق کیے گئے اور اس کے بعد جتنی اصلاحات کرنی تھی وہ پیچھے رہ گئی. وہ کوئی کسی کو جاننے والا نہ رہا اور صرف ایک ہی آواز آتی تھی کہ آپ بشرا بی بی کو خوش کر لیں، بشرا بی بی کو ناراض کیا تو آپ کیبنٹ سے باہر، بشرا بی بی کو خوش نہ کیا تو آپ کی دوستی پچھلے 30 سال کی ختم، بشرا بی بی کو خوش نہیں کیا تو وزارت اعلیٰ سے فارغ، بشرا بی بی کو خوش نہیں کیا تو آپ یہاں ایم پی اور ایم اے نہیں رہ سکیں گے، آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گا. یعنی عجیب اس ملک کے اندر صورتحال کو بنا دیا گیا.